بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورۃ مبارکہ میں بھی اپنی توحید کے اثبات اور شرک کے رد پر بہترین اور عمدہ دلائل ارشاد فرمائے ہیں، اور ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت کو بھی واضح کیا ہے۔ پہلی صورتوں کے اندر جو موضوعات ذکر ہوئے انہی کو تقریباً اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیگر بہترین اندازوں میں بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا معنی، مفہوم، مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی کی جو آپ سے پہلے تھے، اللہ جو ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب ہے، تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ یہ وحی کرنے والا آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کی طرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحی کے لیے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا چن لیتا۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ ہمیشہ سے بہت بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ کے فرشتے۔ سن لو، بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کا ذکر آیت نمبر 4 میں ہوا۔ وہ اللہ جو بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے، جب اس کا کسی کو شریک بنایا جاتا ہے، کسی کو اس کی اولاد بتایا جاتا ہے، کسی بھی طرح اس کا کسی کو سانجی اور شریک ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ اتنی خوفناک چیز ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے نیچے کی طرف گر جائیں، پھٹ جائیں۔ جیسے سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں، اس لیے کہ ان دعوا للرحمن ولدا، لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات کی اور فرمایا دیکھو اللہ کے فرشتے جو اللہ کے اتنے مقرب ہیں، اتنے قریب ہیں، اور اتنی طاقتور مخلوق، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اللہ کو ہر چیز سے پاک ذکر کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کے اولیاء کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کو ہی سب کچھ بنا رکھا ہے، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو، اولیاء کو پکڑ رکھا ہے، سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ سنو
اللہ ذوالجلال والاکرام ان سب پر نگران ہے، ان سب کا محافظ اللہ ہے، ان سب کے اوپر سے نگرانی اللہ ہی کر رہا ہے، اور آپ ان پر ہرگز نگہبان اور ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام ہے ان تک ہمارا پیغام پہنچانا، باقی یہ جو کر رہے ہیں اس کی پوچھ گچھ ان سے کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ آپ ام القریٰ، مکہ مکرمہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تمام بستیوں کا مرکز اصل مکہ مکرمہ، یعنی ام القریٰ مکہ مکرمہ کے واسیوں کو اور جتنے اس کے ارد گرد رہتے ہیں سب کو ڈرا دیں، اور آپ جمع ہونے کے اس دن کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کر دیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق جہنم میں جائے گا، تیسری کوئی تقسیم نہیں، بس دو ہی قسمیں ہیں، ایک قسم جنت میں جانے والی ہوگی، دوسری قسم جہنم میں جانے والی ہوگی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، اختلاف ہوتا ہی نہ، سب کے سب ایک ہی ہوتے، ایک ہی دین پر چلتے، اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے، اور انہی کو داخل کرتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں، جو اس کی رحمت لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظالم لوگوں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور بہت سارے اولیاء دوست بنا رکھے ہیں، حالانکہ اللہ ہی بہترین کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا تعارف۔ آپ دیکھیں کیسے خوبصورت پیرائے میں شرک کا رد ہو رہا ہے، ساتھ ہی توحید کا اس بات، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ اللہ کے علاوہ اوروں کو جو تم سب کچھ بنا کر سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے، اللہ ہی بہترین کارساز، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا، کوئی بھی چیز ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، قیامت کے دن اس کا فیصلہ اللہ ہی فرمائے گا۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں، پیغمبر ان کو بتاؤ وہی اللہ میرا رب ہے جس کے پاس سارے فیصلے ہیں، محفوظ ہو رہے ہیں، قیامت کے دن وہ اللہ ان سارے فیصلوں کو سب کے سامنے بیان فرما دے گا، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ کون ہے اللہ جس پر میں نے توکل کیا، جس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں؟ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے بنائے، اور چوپائے جانوروں میں بھی جوڑے بنائے، میل فیمیل، پھر قسم ہا قسم کی مخلوق، رنگا رنگ کی دنیا۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اس جہاں میں، اس زمین میں پھیلاتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اس کی نظیر کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں، اس کا عکس کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر لحاظ سے، ہر طرح سے بالکل مبرہ اور پاک ہے، جیسی اس کی ذات ویسی کسی کی ذات نہیں، جیسی اس کی صفات ویسی کسی کی صفات نہیں، جیسے اس کے افعال ویسے کسی کے افعال نہیں، جیسے اس کے حکم اور حقوق ویسے کسی کے حکم اور حقوق نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر لحاظ سے مبرہ اور پاک ہے بالکل، اور وہی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی چابیاں اور کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جس کی وحی اللہ نے کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں،
جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی، بڑی ہمت والے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب پر اللہ کی طرف سے درود و سلام نازل ہو۔ تو اللہ نے کہا جو دین ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف نازل کیا، ان کو اس کا مکلف ٹھہرایا، وہی دین تمام کے تمام انبیاء حتیٰ کہ آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے۔ وہی دین ان کے لیے بھی شریعت ہے۔ اس سے معلوم ہوا پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک تمام نبیوں کا دین صرف ایک ہی تھا، اور وہ دین ہے دین اسلام۔ یہودیت نہیں، عیسائیت نہیں، کوئی اور دین نہیں، صرف ایک دین ہے اللہ کے ہاں، اور وہ اسلام ہے۔ اس میں حکم یہ تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو اور اس کے معاملے میں فرقوں میں نہ بٹو۔ نبیوں نے اپنے قوموں کو بھی کہا، نبیوں کے نام بھی یہی پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکوں پر وہ بات بہت گراں اور بھاری ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ آپ انہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ، شرک چھوڑ دو، بس اللہ کے بنو، اس دین پر چلو جو سارے نبیوں کا دین تھا۔ تو ان پر یہ چیز بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی بھاری گزرتی ہے۔ جیسا کہ سورہ صاد میں ہم نے پڑھا، وہ کہتے ہیں سارے الہوں کو چھوڑ کر بس ایک الہ، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف راستہ اسے ہی دکھاتا ہے جو رجوع کرے۔ اللہ کس کو چنتا ہے؟ اللہ کس کو راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو یہ چناؤ اللہ ذوالجلال والاکرام تبھی کرتا ہے جب کوئی رغبت اور شوق کا مظاہرہ کرے۔ اور وہ جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یہود و نصارہ، اہل کتاب، یہ لوگ جو فرقوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹنا علم کے بعد، اس کی کیا وجہ ہے آخر؟ کہا بغیم بین، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے سے ضد، اناد، یہ آگے کیوں نکل گیا، اس کو اتنی بصیرت کیوں مل گئی، اس کے پاس اتنا دین کیوں، اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کی وجہ سے وہ آپس میں فرقوں میں بٹ گئے۔ اور اگر آپ کے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ایک وقت مقرر تک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، قیامت کا دن، کہ اس دن اللہ نے سارے فیصلے کرنے، اور یہ بات پہلے سے ہو چکی ہے۔ اور یقیناً وہ لوگ جنہیں ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا، وہ یقیناً اس کے متعلق ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو انہیں بے چین کیے ہوئے ہے۔ یعنی شروع میں فرقے بنانے والوں نے علم ہونے کے باوجود حق سے انحراف کیا، اور اللہ کی کتاب میں ایسی ایسی تحریفیں کیں کہ بعد میں آنے والے لوگ جو اس کتاب کے وارث بننے کے قابل تو نہ تھے مگر انہیں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ تو انہوں نے اس کتاب میں کی گئی لفظی اور معنوی تحریفات کی وجہ سے اس کی حقانیت کے متعلق ایسے شک کا مظاہرہ کیا کہ جس نے انہیں شدید قسم کے اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کر رکھا ہے، اور انہیں اپنی کتابوں کے الہامی ہونے کا یقین ہی نہیں رہا۔ یہ بعد میں آنے والوں کی کیفیت اور حالت ہے۔ جب پہلے والوں نے یہ حال کر دیا تو بعد والوں کا تو معاملہ ایسے ہی۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کیسا خوبصورت ہے، شروع سے لے کر اب تک ہماری کتاب قرآن پاک میں ایک نقطے تک کا بھی آگا پیچھا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز محفوظ۔ حکم فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، پس آپ اسی کی طرف دعوت دیجئے، آپ اللہ کی طرف سے آنے والی اسی وحی، اسی دین، بس اس کی دعوت دیجئے، اور مضبوطی سے قائم رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ کے کرنے والے کام۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 15، جن میں سے ہر جملہ اپنی جگہ مستقل مضمون ہے۔ آیت الکرسی کے سوا کوئی اور آیت ایسی نہیں ہے، یعنی آیت الکرسی ہے ایک، اور ایک یہ آیت ہے۔ اس سے اس آیت کی جامعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا پیغام، آپ اسی کی طرف دعوت دیجئے۔
دوسرا پیغام، مضبوطی سے اس پر قائم رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اگلی بات، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے۔ اگلی بات، اور فرما دیجئے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا۔ اس سے اگلی بات، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ خود اللہ کی کتاب پر ایمان بھی رکھوں، اس کے مطابق چلوں، اور تمہارے درمیان جب بھی کوئی معاملہ ہو تو انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ جب ہر ایک نے اپنا اپنا عمل کرنا، پھر جھگڑا کاہے کا؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا رسول اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ جس کے دل کے اندر بصیرت ہے، جس کی عقل کام کر رہی ہے، جو سمجھنے سوچنے کے قابل ہے، وہ اس حق کو قبول کر لے گا۔ اس لیے کہا اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا، ہم سب کو اللہ ہی نے جمع کرنا ہے اور اللہ ہی کی طرف سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے وہ جامع آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جمع فرما دیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی دعوت قبولیت اسی کے لیے ہے، دلوں کے اندر گھر وہی کرتی ہے۔ تو جب اس کی یہ کیفیت ہے تو وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی دلیل اللہ رب العزت کے ہاں، ان کے رب کے ہاں بالکل باطل ہے، اور ان پر بہت بڑا غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ سنو، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا اور میزان کو بھی۔ دنیاوی امور کے لحاظ سے انصاف کرنا ہے تو میزان، ترازو تمہارے پاس ہے، فیصلہ کر دے گا سچ اور جھوٹ کا۔ اور دینی طور پر تم نے فیصلہ کرنا ہے سچ جھوٹ کا، تو تمہارے پاس ترازو ہے اللہ کی کتاب۔ اور آپ کو کیا معلوم، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں قیامت کب آئے گی، فیصلے کب ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا ممکن ہے قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی تو وہ لوگ مچاتے ہیں جن کا اس پر ایمان نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ہمیشہ اس کے متعلق ڈرتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے، وہ ہو کر رہے گی، آ کر رہے گی قیامت۔ خبردار، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت لطف و کرم کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہی تمام تر قوتوں کا مالک اور ہر چیز پر پوری طرح غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے فرق آخرت کے طالب کا اور دنیا کے طالب کا۔ آخرت کے طالب اس کی اللہ تعالیٰ محنت، کوشش، کاوش، اس کا ثمر اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کے طالب کو دنیا ملتی ہے، اتنی نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے جتنی اللہ دینا چاہتا ہے، لیکن ہر ایک کو بھی نہیں دیتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے دوسرے رکوع میں اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ لیکن ایسا بندہ آخرت میں بھی محروم رہے گا۔ کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ یعنی ان کے ایسے شرکاء مقرر ہیں، انہوں نے ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں ایک ایسا دین ان کو دے دیا کہ جس دین کی اللہ تعالیٰ نے قطعاً اجازت ہی نہیں دی۔ اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنا، شرک کو، بدعات، خرافات، دیگر بہت ساری چیزوں کو جائز قرار دے دینا جن کی اللہ کی طرف سے کوئی اجازت تک نہیں۔ اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ فیصلہ شدہ بات یہ ہے قیامت کے دن تمام امور کے اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے ظالموں کو
کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے نا، تو ظالموں کو بڑا خوف ہوگا، بڑا ڈر ہوگا کہ انہوں نے جو کما کے آگے بھیجا تھا اب اس کا رزلٹ آنے والا ہے، حالانکہ وہ ان پر آ کر رہنے والا ہے۔ ڈرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا وہ ڈریں تو وہ عذاب ٹل جائے، ایسا نہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ جنتوں کے باغات کے اندر ہوں گے، جنتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہی تو بہت بڑا فضل ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان والوں نے نیک عمل کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہو کہ ان کے لیے جنتوں کے باغات ہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، فرما دیجئے میں تم سے اس کے بارے میں کسی اجرت کا تقاضا نہیں کرتا مگر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی۔ تمہارے میرے درمیان ایک رشتہ داری کا رشتہ ہے، تعلق ہے، کم از کم اس کا پاس لحاظ ہی رکھو۔ اور میری راہ میں جو روڑے اٹکاتے ہو، مجھے تکلیفیں دیتے ہو، میرے ماننے والوں کو اذیتیں دیتے ہو، اس پر کچھ تو خیال کرو۔ ہم کون سا تم سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں؟ تمہاری دنیا تمہیں مبارک، میں نے کبھی تم سے اجرت نہیں مانگی۔ صرف ایک چیز کا ضرور کہتا ہوں کہ آپس میں جو قرابت داری ہے، یہ رشتہ داری ہے نا، اس کا تو کم از کم ضرور خیال رکھو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے الا المودۃ فی القربى کے متعلق سوال کیا گیا تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے کہ اس سے مراد آل محمد کی قرابت ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم نے جلدی کی، یعنی بات کرنے میں جلدی کی۔ قریش کا کوئی خاندان ایسا نہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ تم اس رشتہ داری کو ملاؤ جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، یعنی ہمارے درمیان جو رشتہ داری ہے تم اس کو ملاؤ۔ میں یہ ضرور تم سے کہوں گا لیکن اپنے اس کام پر تم سے کسی قسم کی اجرت کا کبھی سوال نہیں کروں گا، نہ کیا ہے۔ اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے، مزید در مزید اس کو عطا کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، جھوٹ باندھا؟ بس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ساتھ حق کر کے دکھاتا ہے۔ بے شک وہ اللہ سینوں کی باتوں تک کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ انہوں نے مکہ والوں نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، یہ تک کہہ دیا کہ معاذ اللہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے جواب میں کہا اگر آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہو جیسا کہ یہ جاہل کہہ رہے ہیں تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، پھر آپ کہاں سے اللہ پر جھوٹ باندھ کر ان کو سناتے پھریں گے؟ ان کی باتیں ہی سرے سے غلط ہیں۔ در حقیقت اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ساتھ حق ثابت کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو اس انداز میں صاف واضح پیغام دے دیا کہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا پیغمبر ہماری طرف کوئی بات جھوٹی منسوب کر دے۔ بے شک اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جانتا ہے، اور وہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور بہت سی برائیوں سے درگزر فرما دیتا ہے، اور تم جو کر رہے ہو وہ اللہ سب جانتا ہے، اور وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، بلکہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے بندوں کے لیے رزق کو فراخ کر دیتا، تو یقیناً
وہ زمین میں سرکش ہو جاتے۔ یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بڑا اہم نقطہ ذکر کر دیا ہے۔ یہ رزق کی کمی بیشی کا یہ فرق کیوں ہے انسانوں کے درمیان؟ کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، کوئی بہت امیر، کوئی غریب۔ اللہ نے کہا اگر اللہ سب کے لیے یکساں ایک جیسا رزق برابر کا فراخ رکھ دیتا تو یہ لوگ زمین کے اندر بغاوت پر اتر آتے، سرکشی پر اترتے۔ یہ جو توازن تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسی کام کی حکمتوں میں سے ایک بڑی شاندار حکمت ہے۔ اس سے ان تمام ادیان باطلہ کا رد ہو جاتا ہے کہ جن کے اندر یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ نہیں جی سب کے پاس مال یکساں ہونا چاہیے، اگر کسی کے پاس دولت زیادہ ہے نا تو کم دولت والا اس سے دولت لوٹ لے اور اس کے برابر پر آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ فساد فی الارض، یہی تو بغاوت ہے، اور یہی قرآن بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ جو تفاوت رکھا اور فرق رکھا ہے نا بندوں کے درمیان رزق کی کمی بیشی کا، اس سے زمین کے اندر ایک امن قائم ہے۔ اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اندازے کے ساتھ جتنا چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی ہر لحاظ سے ہمیشہ سے خوب خبر رکھنے والا، ان سب کو دیکھنے والا ہے۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس اور نا امید ہو جانے کے بعد بارش بھیجتا ہے اور اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور وہی اللہ مدد کرنے والا ہے، ہمیشہ سے قابل تعریف ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کام۔ اللہ ذوالجلال والاکرام رزق دینے والا، بارشیں برسانے والا، اپنی رحمتوں کو پھیلانے والا، اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا، اور اسی طرح سے ان سے تکلیفوں کو دور کرنے والا۔ یہ سب کے سب کام صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کے ہیں۔ سنو، اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے آسمانوں کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہیں، چوپائے، جاندار، سب مخلوق کو پھیلانا، یہ اللہ ہی کا کام ہے، اللہ نے پھیلایا ہے، اور وہ جب چاہے گا ان سب کو اکٹھا کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ تمہارے ہاتھوں سے، تم اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہے ہو، تمہارے ہاتھوں سے کیا سرزد ہو رہا ہے، تم جانتے ہو۔ جتنے تمہارے گناہ ہیں، جتنی تمہاری برائیاں اور بغاوتیں ہیں، یہ جتنی مصیبتیں تمہیں زندگی میں آتی ہیں نا، یہ سب انہی کا نتیجہ ہے۔ ابھی تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کیے جا رہے ہیں، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی مددگار۔ اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں جو پہاڑوں جیسے ہیں۔ سمندر میں چلتے ہیں جہاز، پہاڑوں جیسے جہاز، اتنے بڑے بڑے جہاز، سبحان اللہ۔ اگر وہ اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے اور وہ اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، پانی کی سطح کے اوپر سارے کے سارے جہاز کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، ایسا خوش نصیب، اس کے لیے ان باتوں میں بڑے اسباق موجود ہیں۔ یا وہ انہیں اس کی وجہ سے ہلاک کر دے جو انہوں نے کمایا، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو اللہ ہلاک کر دے، اور چاہے تو بہت سے لوگوں سے درگزر کر دے۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے گناہ چاہے معاف کر دے، جتنے چاہے اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ کر لے، جس کی چاہے پکڑ کر لے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اور تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، وہ جان لیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کر کے، اللہ پر اعتراض کر کے، اللہ کا انکار کر کے کیا کہیں بھاگ جائیں گے؟ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بس تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ملے گا کن کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں
اور وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آ جاتا ہے، غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اگلی بات، اور وہ ہیں کہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے آپس کے معاملات باہم مشورے کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچاتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسی اچھی صفات کے حامل لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا بہترین اجر ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو یہ ساری صفات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی ذکر فرمائی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ ہیں جب انہیں کسی بھی قسم کی زیادتی اور ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ظالم سے، زیادتی کرنے والے سے انتقام لیتے ہیں۔ اور سنو، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کی صورت میں جائز ہے، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اتنی ہی زیادتی کر کے اپنا بدلہ لے لیں، اس کا جواز ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور البتہ جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا انتقام لے لے تو ایسے لوگوں کے خلاف کسی قسم کا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ایسے لوگوں کے خلاف اقدام اٹھانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ در حقیقت اقدام اٹھانے کی صورت تو ان لوگوں کے خلاف ہے نا کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں۔ یہ غنڈے، یہ بدمعاش، ان کا راستہ بند کرنا چاہیے۔ جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام لے، اس کا تو راستہ بند نہیں کرنا چاہیے، یا اس کے خلاف تو قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ قدم اٹھانا ہے تو ان ظالموں کے خلاف۔ چلو تم اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور البتہ جو صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، تو یہ بڑا اچھا اور اعلیٰ کام ہے۔ اس جیسا کام ہی کوئی نہیں، لیکن یہ کام وہ کر سکتا ہے جو بڑی ہمت والا اور جرأت والا ہو۔ اللہ ہم سب میں بھی یہی صفات عالیہ پیدا فرما دے۔ اور وہ شخص کہ جسے اللہ گمراہ کر دے، پھر اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور آپ دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ انہیں اس جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا۔ ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، سر گرے ہوئے ہیں، جھکے جا رہے ہیں، کمریں ان کی الٹی ہوئی جا رہی ہیں، جھکی جا رہی ہیں، اور چھپی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، کن انکھیوں سے جیسے کہتا ہے نا، چھپی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا قیامت کے دن کا نقصان کیا۔ اصل نقصان قیامت کا ہے۔ دنیا میں نقصان ہو بھی جائے تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، نہ بھی ہو تو بندہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، خود ہی ازالے ہوتے رہیں گے۔ لیکن آخرت کا نقصان ایسا خوفناک نقصان ہے، اس کا کبھی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن حاضری کے وقت جہنمیوں کی جو حالت اور کیفیت ہوگی اس کو اللہ نے پہلے اس آیت میں ذکر کیا، بلکہ ان 2 آیات میں۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کی باتوں کا ذکر کر دیا۔ ایمان والے ان کو اس وقت بھی احساس دلائیں گے، دیکھو بھائی اصل نقصان تو یہ ہے نا، تم دنیا میں سمجھے ہی نہیں، چلو سنو خبردار، بے شک ظالموں کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ ظالم لوگ ہمیشہ باقی رہنے والے عذاب میں ہوں گے، جو عذاب ان سے کسی صورت نہ ہلکا ہوگا نہ ختم کیا جائے گا۔ تو ایمان والے دنیا کے اندر بھی یہ باتیں سمجھاتے ہیں، اور اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے یہ ساری باتیں ہمیں دنیا کے اندر ہی سمجھا دیں، بتا دیں، کھول کر بیان کر دیں، تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے، سب راستے اس کے لیے بند۔ اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لو،
اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ جب اللہ اس دن کو لے آئے گا نا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکے گی۔ تمہارے لیے اس دن نہ تو کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی انکار کی صورت ہوگی۔ کوئی جائے پناہ بھی نہیں ملے گی، اپنے جرموں کا انکار بھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، میرے پیغمبر اتنی خوبصورت دعوت، اتنے زبردست دلائل کے باوجود اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر کوئی نگہبان، محافظ، نگران مقرر کر کے نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو بس ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، خوشی دے دیتے ہیں، تو وہ اس پر بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ اور اگر ان لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی تکلیف آ جائے تو یقیناً انسان بہت ناشکرہ بن جاتا ہے، پھر ناشکریاں کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کے کلمات اپنی زبان سے بولتا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے سو پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کے دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، تمام تر قدرتوں پر قادر ہے، ساری چیزوں پر وہی قادر ہے۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا واضح پیغام، اولاد دینے والا اللہ ہے، کسی کو بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، کسی کو ملا جلا کے دے دے، یہ دینے والی ذات اولاد صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جو دیتا ہے نا ہمیشہ اسی سے مانگو، کسی اور سے نہیں۔ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے ڈائریکٹ کلام کرے، پردے ہٹا کر آمنے سامنے آ کر۔ کفار کا چونکہ کہنا تھا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یہ خواہشات انہوں نے بار بار قرآن میں رکھی، تو ان کو مختلف انداز میں جوابات دیے گئے۔ اب یہاں جواب دیا جا رہا ہے کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سامنے آ کر ہم کلام ہو سکے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے جن رسولوں سے ہم کلام ہوتا ہے اس کی چند صورتیں ہیں، الا وحیاً، مگر وحی کے ذریعے۔ اللہ وحی کے ذریعے ان سے مخاطب ہوتا ہے، بات کرتا ہے، یا پردوں کے پیچھے سے، یا اللہ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے، اپنا رسول بھیجتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اللہ بہت بلند ہے، تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ اس روح سے مراد وحی ہے، قرآن پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف ایک روح کی وحی کی۔ روح یعنی یہ جو لوگ اس کو پڑھیں گے، اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، ان کو روحانی تقویت ملے گی، ان کی روحیں زندہ رہیں گی۔ جس طرح روح زندہ ہو تو جسم بھی چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ روح اگر مر جائے یا روح نکل جائے تو پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ روح اللہ نے عطا کی ہے، اس روح سے انسان کو روحانی تقویت ملتی ہے۔ فرمایا آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ ایمان کیا ہے، نہ آپ کو کتاب کا پتہ، نہ آپ کو ایمان کا پتہ، لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا ہے کہ جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھا دیتے ہیں۔ قرآن کے نزول سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی تفصیلات کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا، یہ نور اتارا، اور پھر اس کی بدولت آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا۔ سب کچھ پتہ ہی نہیں چلا بلکہ آپ پوری انسانیت کے معلم اور استاذ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سیدھے راستے پر ہیں اور اسی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی صراط مستقیم پر ہیں اور لوگوں کی بھی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا راستہ، وہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، سب اسی کا ہے۔ خبردار اللہ ہی کی طرف
تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، پھر فیصلہ ان کے درمیان یا ان کا اللہ ذوالجلال والاکرام نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے جناب اس سورہ مبارکہ کے پیغامات۔ سورہ الزخرف، اس میں بھی انہی باتوں کو بیان کیا گیا، لیکن اس میں کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا موضوع غالب ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ علامات قیامت اور کچھ جنت دوزخ کے حالات ذکر کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، اس کتاب کی قسم جو کھول کر بیان کرنے والی ہے، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ تمہاری اپنی مادری زبان ہے، اپنی گھر کی زبان ہے، لہٰذا اسی زبان میں اللہ نے قرآن کو اتار دیا ہے تاکہ تمہیں سمجھنے میں سہولت ہو۔ اور یقیناً یہ ام الکتاب یعنی اصل کتاب میں بھی ہے ہمارے پاس، بہت ہی بلند و بالا، کمال حکمت والی۔ سبحان اللہ۔ ام الکتاب سے مراد کتاب کا اصل یعنی لوح محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن لوح محفوظ میں اللہ کے پاس موجود ہے۔ اور پھر یہ بات کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس یہ قرآن بہت بلند و بالا، بڑے اونچے مقام والا ہے اور حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس جیسی کتاب اور کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ نے دنیا میں نازل کی ہو۔ تو کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں اعراض کرتے ہوئے، اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، تم حد سے بڑھنے والے ہو، تم منہ موڑ رہے ہو، تو کیا خیال ہے ہم اپنا پیغام جو ہم تمہاری طرف اتار رہے ہیں ہم بھی اس سے کنارہ کشی کر لیں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ دیکھو تم جو حد سے بڑھے جا رہے ہو، اللہ کا پیغام سننے، ماننے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم بھی تمہیں نصیحت کرنے سے کنارہ کشی کر لیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ سنو، کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے اور ان کے پاس جب بھی کوئی نبی آیا تو انہوں نے اس کا صرف مذاق ہی اڑایا، تو وہ اس کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے۔ تو ہم نے ان سے زیادہ سخت پکڑ والوں کو ہلاک کر دیا جو بڑے طاقتور تھے۔ قوم عاد، قوم سمود وغیرہ بڑے شدید تھے، بڑے مضبوط، طاقتور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اور البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور بالضرور یہ کہیں گے ان سب کو اللہ غالب، سب کچھ جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔ وہی تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور تمہارے لیے اس میں راستے رکھ دیے تاکہ ان پر چل کر تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکو۔ اور وہی تو اللہ ہے جس نے آسمان سے صحیح اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ شہر اور مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم بھی نکال لیے جاؤ گے۔ اور وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا، یا مختلف قسموں میں پیدا کیا ہر چیز کو، ہر چیز کی کئی قسمیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ لتستووا علی ظہورہ، سواری کی پشت پر بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھ جاؤ، بیلنس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب تم اس کے اوپر پوری طرح جم کر بیٹھ جاؤ۔ جب تم جم کر بیٹھ جاؤ نا، اس وقت اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کیوں، یہ چوپائے جانور اور اسی طرح سے یہ کشتیاں تمہارے لیے کیوں مسخر کی؟ تاکہ تم ان پر سواری کرو۔ سبحان اللہ۔ اور جب تم ان کے اوپر جم کر بیٹھ جاؤ تو پھر تم سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ سواریاں اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہیں اور ان کے اندر بھی بڑے اسباق رکھتی ہیں۔ کتنے موزور جانور ہیں کہ جن کو انسان اپنے تابع کر لیتا ہے، کتنے بڑے بڑے جہاز، کتنے بڑی بڑی کشتیاں جن کو انسان چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کے اوپر جب تم برابر ہو کر بیٹھ جاؤ، سواری کرو، پھر جب ان کے اوپر بیٹھنا ہے نا سواری کے لیے، تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرنا ہے اور کہو تم پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، اور یقیناً ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم اس کو قابو کر سکتے۔ یہ تو اللہ ہے جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔
اور ان لوگوں نے اس اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے حصے مقرر کر دیے۔ بے شک انسان بڑا ہی کھلم کھلا ناشکرا ہے، اتنا ناشکرا۔ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے جس نے پیچھے یہ ساری چیزیں یاد دلائیں۔ اب یہ انسان کیسے کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے جز بنا دیے۔ فلاں کے پاس یہ اختیار ہے، فلاں کے پاس یہ اختیار ہے، فلاں یہ ہے، فلاں اللہ کا یہ ہے۔ عجیب صورتحال ہے، کسی کو اولاد بتا دیا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ اللہ نے فرمایا یا اس اللہ نے اس مخلوق میں سے جسے وہ پیدا کرتا ہے خود بیٹیاں رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا؟ تو مکہ والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے۔ اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے اپنے لیے تو اللہ نے بیٹیاں کر لی الگ، اور تمہارے لیے اللہ نے بیٹے چن لیے۔ کس طرح کی تم باتیں کرتے ہو؟ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ اپنی حالت ہے مشرکین مکہ کی۔ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی نا تو جو اللہ نے بیٹی دی ہے تو اس کی یہ حالت بنتی، سارا دن کالا سیاہ منہ رکھا ہوتا اور غم سے بھرا ہوتا، اوہ بیٹی پیدا ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کہتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ جواب دیا، ڈانٹ پلائی، کیسے ظالم ہو تم، اللہ کے لیے وہ چیز جو اپنے لیے پسند ہی نہیں اور اپنے لیے کہتے ہو کہ بیٹے ہی بیٹے ہونے چاہیے۔ سنو، اور کیا اس اللہ نے، اس رحمان نے اپنی اولاد اس کو بنایا ہے کہ جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے، جس کی پرورش زیورات میں کی جاتی ہے۔ ایک فطری کمزوری ہے عورت کی، زیور پہنا ہو اس کو اچھا لگتا ہے، نہ ہو تو جناب وہ اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے، ایک کمی، دوسری کمی، اور وہ جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں۔ عورت اپنا مقصد، مدعا، ما فی الضمیر کھل کر بیان نہیں کر سکتی جھگڑے کے وقت، کیا اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی اولاد قرار دے رہے ہیں ظالم؟ اور انہوں نے فرشتوں کو، وہ جو رحمان کے بندے ہیں، عورتیں بنا دیا۔ فرشتے رحمان کے مقرب بندے، فرمانبردار بندے، ان کو کیا بنا دیا؟ عورتیں۔ اللہ نے پوچھا کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ جب اللہ نے فرشتوں کو بنایا اور فرشتوں کو اللہ مؤنث بنا رہا تھا، کیا یہ اس وقت وہاں تھے؟ کیسا ظلم ڈھا رہے ہیں یہ ظالم، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں۔ ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا ان کے پاس اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، یہ لوگ تو صرف اٹکل لگا رہے ہیں، تکے لگا رہے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی بات نہیں ان کے پاس۔ اب اس پر بھی یہ بات اور یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کہ اپنی گمراہی کا ذمہ وہ اللہ پر لگا دیتے ہیں کہ اللہ کروا رہا ہے، ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے نا، اللہ کروا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، تکے لگا رہے ہیں۔ یا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے پس وہ اسے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں؟ ان کے پاس کوئی کتاب ہو پہلے سے جس میں کوئی دلائل ہوں اور اس میں سے پڑھ کر انہیں بتایا ہو اور مضبوط علم ان کے پاس ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ اسی راستے پر تھے، اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں پر راہ پانے والے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے کیا ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس بستی کے آسودہ حال، خوشحال، مالدار لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں بس، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی بات سجھائی نہیں دیتی، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے کہا کیا اگر میں تمہارے پاس
اس سے زیادہ سیدھا راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ اللہ کے رسول نے کہا جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگر اس راستے سے زیادہ اچھا، بہتر، بالکل پرفیکٹ راستہ اگر میں تمہیں بتا دوں، کیا پھر بھی تم ایسے ہی کرو گے؟ پھر بھی تم نہیں مانو گے؟ تو انہوں نے کہا بے شک جو چیز دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم تو اس کے انکاری ہیں۔ باپ دادا کو تو ایسے ہم نے بہانہ پہلے کیا تھا، وہ ہماری بات چل نہیں سکی، تو صاف سی بات یہ ہے جو کچھ تم لے کر آئے ہو نا، ہم تو اس کے انکاری ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، پس دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں اس سے بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ان سب سے میں اعلان برات کرتا ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، پس یقیناً جلد وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ اور ہم نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور اس نے اس توحید کی بات کو اپنے پچھلوں میں باقی رہنے والی بات بنا دیا، یعنی جو اتنی زبردست بات کی نا، یہ نمونہ بن گئی بعد میں آنے والوں کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا یوں ہی اعلان برات کر دے ہر جھوٹے معبود سے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوئی اور ان کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات ان کے پیچھے آنے والے لوگوں میں ہمیشہ باقی رہنے والی بات بن گئی تاکہ وہ رجوع کر سکیں، ان کے لیے رجوع کرنا آسان ہو۔ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا مال و متاع دیا، برتنے کا سامان دیا، جو فائدہ اٹھانا اٹھا لو، حتیٰ کہ ان کے پاس حق آ گیا اور بیان کر دینے والا رسول آ گیا۔ یعنی لوگوں نے دنیا سے بڑا فائدہ اٹھایا، ان کے باپ دادا نے بھی اٹھایا، ایک نسل گزری دوسری آ گئی، یوں چلتے چلاتے رہے، بڑا مال و متاع انہوں نے دنیا کا استعمال کیا، حتیٰ کہ آخرکار اللہ کا فیصلہ ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر ان کے پاس آ گئے، اور جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور کہنے لگے یہ لوگ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ یہ مکہ اور یہ طائف دو بڑی بستیاں ہیں اور ان بستیوں میں بڑے بڑے نامی گرامی چودھری سردار رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ان سرداروں چودھریوں میں سے کسی پر کیوں نہیں اتارا؟ یہ یتیم مکہ ہی تھا کہ جس پر اللہ کا قرآن اترنا تھا؟ یہ ان کا اگلا اعتراض۔ اللہ نے جواب دیا کیا یہ ہیں جو آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یہاں پر رحمت سے مراد ہے نبوت اور رسالت، جو سارے انسانوں کے لیے رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے کہا تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں، خبردار کان کھول کر سن لیں، ہم نے ان کے درمیان معیشت تقسیم کی ہے، یہ دنیا کا سامان تو ہم تقسیم کریں، ہم دیں، اور نبوت و رسالت یہ دیں گے؟ نبوت و رسالت جس کو چاہتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ کو خوب پتہ ہے اللہ نے کس کو اپنا رسول بنانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی میں ہم ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، اور ہم ہی نے ان کے بعض کو بعض پر درجوں کے لحاظ سے فوقیت دی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی جناب اس کی ماتحتی میں ہے، یوں مختلف درجات ہے دنیاوی لحاظ سے، تاکہ ان کا بعض کا مذاق پکڑے، تاکہ ان کا بعض کو اپنے ماتحت بنا لے، اوپر والا نیچے والے کو اپنی ماتحتی میں سمجھے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک اور حکمت بیان کر دی تاکہ ان کے درمیان تفاوت رہے اور ایک دوسرے کی تابع داری میں رہیں، اور ہر ایک کو دوسرے کی ضروریات سے اللہ تعالیٰ نے منسلک کر دیا۔ مثال کے طور پر حجام ہے، اب اس کی ضرورت ہے، کتنا بڑا چودھری بھی کیوں نہ ہو، اس نے کٹنگ وغیرہ تو کروانی ہے، حجام کو اس کی ضرورت، اس کو حجام کی، یوں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو آپس میں باندھ دیا ہے۔ اب کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے بالکل بے پرواہ ہو جائے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سب سے بہت بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں
چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی کے بھی بنا دیتے اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے ہی ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ ذکر کر دیا کہ اگر اس بات کا ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کافروں کو اتنا مال دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں، حتیٰ کہ اوپر چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں، اور اسی طرح سے دیگر ان کے دروازے، ان کے تکیے، ہر چیز اللہ سونے چاندی کی بنا دیتا۔ لیکن اس چیز کو دیکھ کر پھر کیا ہوتا؟ سارے کے سارے لوگ کافر ہی بن جاتے کہ دنیا اتنی مل رہی ہے تو کفر کرنے میں کیا حرج ہے۔ اور آج کل بھی اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج لوگ قادیانی کیوں بنتے ہیں؟ آج لوگ اسلام کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ ذرا سی دنیا کی آفر ہوتی ہے اور وہ اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایمان کا سودا کر لیتے ہیں کہ دنیا ملے۔ اللہ انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے کہا اگر سارے لوگوں کے کافر بن جانے کا ڈر نہ ہو اور یہ خطرہ موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دے، لیکن پھر سارے لوگ اسی راہ پر چل پڑیں گے۔ سنو، یہ سارے کا سارا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، آخرت تیرے رب کے ہاں متقیوں کے لیے ہے۔ اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے، اللہ رحمان کی نصیحت سے منہ موڑ لے اور اس سے آنکھیں بند کر لے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ موڑ کر جو زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، ہر وقت وہ شیطان پھر اس کے ساتھ اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں، اور وہ شیاطین ان لوگوں کو اصل راستے سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ بالکل سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تم جو کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، حالانکہ حقیقت میں شیطان نے ان کو ہدایت سے، صحیح راستے سے روک رکھا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا وہ انسان تو کہے گا ہائے کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، وہ ظالم تو نے دنیا کے اندر میرے ساتھ لگ کر مجھے یوں گمراہ کر دیا۔ اب یہ جو گمراہ ہوا ہوگا نا، قیامت کے دن آئے گا اور اس شیطان کے متعلق کہے گا کہ دیکھ کاش تیرے اور میرے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنا مشرق سے مغرب کی دوری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا واقعی وہ بہت برا ساتھی ہے، اور تمہیں آج ہرگز یہ بات فائدہ نہیں دے گی کہ تم نے ظلم کیا تھا۔ یہ جو تم نے جب دنیا کے اندر اپنے اوپر ظلم کیا نا، اب یہ چیزیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اب جتنی مرضی تم باتیں کر لو، جتنا مرضی ایک دوسرے کی مخالفت کر لو، ایک دوسرے سے اعلان برات کر لو، آج تمہیں یہ چیزیں ہرگز فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ تم نے دنیا کے اندر ظلم کیا۔ اور سنو، بے شک تم عذاب کے اندر اکٹھے ہونے والے ہو۔ کیا میرے پیغمبر جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ اور ان کو جو صاف گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جو صاف گمراہی میں پڑے ہیں، آپ ان کو سیدھا راستہ بتا ہی نہیں سکتے۔ جو بیچارہ ہے ہی آنکھوں سے اندھا نابینا، آپ اس کو راہ کیا بتائیں گے؟ تو لہٰذا جب ان کی یہ حالت ہے نا، ان کے کان اور ان کی آنکھیں بالکل بند ہوئی پڑی ہیں، آپ کا کہنا، آپ کا بتانا، راہ سجھانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ بس اگر کبھی ہم آپ کو لے ہی جائیں تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یعنی اگر ہم آپ کو دنیا سے لے گئے نا تو آپ کے بعد ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا واقعی ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بے شک ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی دو صورتیں، یا تو ہم آپ کو لے جائیں اور آپ کو لے جانے کے بعد ہم ان پر عذاب اتار کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، ملیہ میٹ کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر ہی جو ہم وعدے ان سے کر رہے ہیں نا عذاب کے، ہم آپ کے ہوتے ہوتے وہ سارے وعدے ان کے حق میں یا ان میں سے کچھ پورے کر دیں، اور اللہ نے وہ پورے بھی کر دیے، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد وغیرہ اور دیگر مواقع پر۔ بس آپ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، جو آپ کی طرف وحی آئی ہے نا، بس آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، بے شک آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ کا رسول صراط مستقیم پر ہے، اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے والے بھی سارے کے سارے
صراط مستقیم پر ہی ہوں گے۔ اور بلا شبہ وہ یقیناً آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کا پیغام کتنا خوبصورت ہے۔ یہ وہی آئی آپ کی طرف، قرآن، یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی بہت شاندار نصیحت ہے۔ اور ان قریب جلد تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال ہوگا، ہاں بھئی میں نے نصیحت اتاری تھی تمہاری طرف، کتنا تم نے اس پر عمل کیا ہے، یا کتنا تم نے اس کو مانا ہے۔ فرمایا اور ان سے پوچھ لیجئے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا کو معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ یعنی وہ قومیں جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یہود و نصارہ، آپ ان سے پوچھ لیجئے بھئی اللہ رحمان کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ یا بالفرض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہو جائے پہلے رسولوں سے، قیامت کے دن بھی ہوگی، تو آپ ان سے پوچھ لینا کہ کیا کبھی ایسی کوئی زندگی کے اندر بات آئی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے علاوہ کسی اور کو معبود مقرر کیا ہو؟ اور بعض اہل علم کا کہنا رسولوں سے پوچھنے سے مراد ہے ان کی کتابوں سے معلوم کر لو، ان کی کتابیں پڑھ کر تمہیں پتہ چل جائے گا دنیا کے اندر کہ رحمان کے علاوہ کوئی معبود ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے؟ کوئی رائے نہیں ہے، کچھ بھی اس کے متعلق ہے ہی نہیں سرے سے۔ پھر یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں۔ فرمایا البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرمایا بے شک میں سارے جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں اور معجزات لے کر آئے تو وہ سارے کے سارے ان نشانیوں پر ہنسنے لگ گئے، ان معجزات کی وجہ سے ان نشانیوں کی وجہ سے ہنسنے لگ گئے، مذاق اڑانے لگے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھلاتے تھے مگر وہ اپنے جیسی پہلی نشانی سے بڑی ہوتی۔ پہلے چھوٹی نشانی آئی، وہ چھوٹی تھی، پھر اس کے بعد اگلی جو نشانی وہ اس سے بڑی، پھر اس کے بعد جو آئی وہ اس سے بھی بڑی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ لوٹ آئیں، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ اللہ نے طرح طرح کے ان کو عذاب دیے، طوفان آیا، ٹڈیاں آئیں، مینڈک آئے، جوئیں، خون، کئی قسم کے عذاب، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پہلے عذاب سے دوسرا عذاب بڑا بھی ہوتا، سخت بھی ہوتا۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے ذریعے دعا کر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے، بے شک ہم ضرور ہی سیدھی راہ پر آنے والے ہیں۔ جب ایک عذاب آتا نا، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور آ کے کہتے معاذ اللہ اے جادوگر تیرے رب نے عذاب بھیجا ہے نا، اپنے رب سے کہہ دے یہ عذاب ہم سے دور کر دے، عذاب دور ہو جائے گا نا، ہم تیری بات مان لیں گے، تجھ پر ایمان لے آئیں گے، تیرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتے، تو اللہ نے فرمایا پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں، تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے۔ یہ ان کی حالت تھی۔ پھر اگلا عذاب آ جاتا، پھر وہ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر ان کی دعا سے عذاب دور ہوتا، پھر یوں چلتے رہے، آخر کار اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو عذاب بھیج کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ فرعون نے اپنی قوم میں آواز دی، اونچی آواز میں بول کر کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میرے پاس نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے سے گزر نہیں رہی، میرے محلات کے نیچے سے یہ نہریں گزرتی ہیں؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا میں بہتر ہوں اس سے کہ جو معاذ اللہ حقیر ہے اور اپنی بات کو بھی واضح طور پر نہیں بیان کر سکتا؟ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بدبخت نے حقیر جانا اور ان کی زبان کے متعلق بات کر دی جو انہوں نے پہلے اللہ سے کہہ دی تھی اللہ میں تو کوئی کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا، اپنا مدعا سمجھا نہیں سکتا، تو اب اس نے اس کو بھی بہانہ بنا لیا کہ جو اپنی بات پوری طرح سمجھا نہ سکے، اپنے ما فی الضمیر کو بیان نہ کر سکے، اور جو معاذ اللہ ذلیل اور حقیر ہے، کیا وہ بہتر ہے یا میں؟ میرے پاس کیا کچھ ہے اور مجھے بات کرنے کا بھی بڑا سلیقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، مزید وہ کہنے لگا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ اگر یہ رسول تھا اللہ کا تو اللہ اس کو سونے کا کنگن پہنا دیتا۔ چلو اگر ایسا نہیں تو اس کے ہمراہ فرشتے مل کر کیوں نہیں آئے؟ اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے جو بتاتے یہ اللہ کا رسول ہے، بھئی اس کا کلمہ پڑھو۔ اللہ تعالی نے فرمایا غرض اس بدبخت نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا، بے وزن کر دیا، تو انہوں نے اس کی اطاعت کر لی، قوم کے لوگوں نے اس کی اطاعت کر لی، اس کی بات مان لی، یعنی اس نے اپنے قوم کے لوگوں کی رائے کو کوئی وزن نہ دیا
اور نہ ہی انہیں اپنی عقل سے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا، بلکہ انہیں مجبور کر دیا، اور ان سب نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو جب ایسا ہوا تو اللہ نے فرمایا یقیناً وہ سارے کے سارے نافرمان تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ کی بغاوتیں، پھر نتیجے میں تباہی اور ہلاکت۔ پس ہم نے انہیں پیچھے آنے والوں کے لیے پیش رو اور مثال بنا دیا۔ بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ نافرمانی کریں گے تو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جائیں گے نا، سزا بھی وہی پائیں گے۔ اور یہ بطور مثال لوگوں کے سامنے بات بیان کر دی گئی ہے تاکہ وہ ان واقعات کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ اور جب ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال بیان کیا گیا تو اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے، انہوں نے آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح تمام پیغمبروں کا ذکر عزت و اکرام کے ساتھ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بڑے احترام سے کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی فرشتوں کے حوالے سے جو نظریات اور باتیں تھیں نا، ان کو بیان کر کے ان کا رد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو مشرکین مکہ اس پر شور مچا دیتے۔ شور یہ مچانا تھا کہ مسیح علیہ السلام کو دیکھو، نصرانی ان کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی مسلمان ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ ہم اپنے بتوں کی، دیوی دیوتاؤں کی، فرشتوں کی، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں یہ بڑا برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا ہمارے معبود فرشتے وہ بہتر ہیں یا نصرانیوں کے معبود عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں؟ پھر ان کا نام عزت سے کیوں لیتے ہیں اور ہمارے بتوں کا نام نفرت سے کیوں لیتے ہیں؟ یہ بڑی اہمیت کی حامل بات تھی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں یہ مقام قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی قرآن میں ان کا ذکر آئے تو اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو بھی مخلوق پوجتی ہے، انہیں کیوں خوبی سے یاد کرتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو۔ یہ اعتراض تھا ان کا بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وقت آپ کی قوم کے لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، ہمارے بنائے ہوئے معبود وہ بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے آپ کے لیے مثال صرف جھگڑنے ہی کے لیے بیان کی ہے، بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں، وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، یہ اس قسم کی باتیں جھگڑا کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ تو صرف اللہ کا ایک بندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام، جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک مثال بنا دیا۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا منصب۔ یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ معبود ہیں یا وہ الہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو ان کے درمیان تفاوت کرنا اور ان کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرنا یہ بات بنتی نہیں ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو یہ جواب دے کر ان کا منہ بند کر دیا کہ دیکھو اس طرح کی تم باتیں کرتے ہو یہ تمہیں زیب نہیں دیتی، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور تمہارے عوض فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو انسانوں کو ختم کر کے جس طرح آسمانوں پر اس نے اپنے فرشتے آباد کر رکھے، اللہ زمین پر بھی فرشتوں کو آباد کر دے۔ اور بلا شبہ وہ یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پہلی مرتبہ دنیا میں آنا یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا۔ دوبارہ آنا یہ قیامت کی نشانی ہوگی، اور ان کے نزول سے لوگ معلوم کریں گے کہ اب قیامت بالکل قریب آن پہنچی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی، ان کا نزول ہوگا قرب قیامت۔ تو تم اس کے متعلق ہرگز شک میں نہ پڑو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں سیدھے راستے سے روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر واضح کر دیا گیا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے اللہ کے،
اور یہی پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اللہ کے رسول کے پیچھے چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ باتیں بیان کر دوں، واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بہت سا اختلاف اور بڑے بڑے فرقے بن گئے، تو انہوں نے آ کر ان کو واضح کر دیا کہ جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو نا، میں ان تمام چیزوں کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اور ایک متفقہ نقطہ نظر اختلافات سے ہٹ کر اختلافات کے حل کے لیے وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، میری بات مانو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دلائل کا نتیجہ ہوتا ہے، اختلافات کا حل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، سارے کے سارے اختلافات کا حل کر دیا۔ اب متفق کا بات کیا ہے؟ یقین جانو اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہ ہے صراط مستقیم۔ لیکن جماعتوں نے، گروہوں نے، کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ کس نے کہا نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کس نے کہا نہیں عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ کوئی پوجو، عیسیٰ کی ماں کوئی پوجو، طرح طرح کے نقطہ نظر بن گئے۔ کسی نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگانے شروع کر دیے، ان کی والدہ محترمہ پر الزامات۔ تو اللہ نے فرمایا پس ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں دردناک دن کے عذاب میں سے ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن ان کے مقدر میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان پر انعام کیا، بنی اسرائیل کا ان کو رسول بنایا، یہ نقطہ نظر ہے۔ ان کے بارے میں کسی بھی قسم کا غلو کرنا، افراط تفریط، ان کے مرتبے کو بڑھانا یا گھٹانا، یہ ظلم ہے۔ ظالم کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ قیامت کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آئے؟ کیا ان لوگوں کو صرف قیامت کا انتظار ہے؟ سنو، قیامت ان پر اچانک آئے گی اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت آ گئی۔ اس دن سب دلی دوست، جگری دوست آپس کے اندر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ قیامت کے دن جتنی آپس کی دوستیاں ہوں گی نا، وہ ساری کی ساری دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ بڑے گہرے جگری دوست یار وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جھوٹے معبودان باطلہ کا بار بار ہم قرآن میں ذکر پڑھ رہے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اپنے پوجنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اس دن جگری دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ ارشاد ہوگا ہے میرے بندو، آج تم پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ آنے والے وقت کا کوئی خوف نہیں، گزرے ہوئے کا کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں تم پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم نے غمگین ہونا ہے۔ کون ہے اللہ کے بندے؟ فرمایا وہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ تابع فرمان بن کر رہے، فرما بردار بن کر رہے۔ حکم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، اور سبحان اللہ خوش کیے جاؤ گے، تمہیں خوشیاں ملیں گی، تمہیں مبارک ہو جنت، تمہیں بھی تمہاری بیویوں کو بھی۔ ان کے گرد اللہ نے فرمایا ان کے گرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر ان کا دور چلایا جائے گا۔ جنت کے وہ غلمان، جنت کے وہ بچے، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پھول، وہ ان کے پاس سونے کے تشت لے کر آئیں گے، سونے کے تھال لے کر آئیں گے اور سونے کے پیالے لے کر آئیں گے اور جام چلیں گے، مختلف قسم کے جناب کھانے چلیں گے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے، یعنی ان پلیٹوں کے اندر، ان تھالوں کے اندر اور اسی طرح سے ان پیالوں کے اندر جو وہ چاہیں گے نا وہ ان کو ملے گا، پیش کر دیا جائے گا اس میں رکھ کر، یا اس جنت کے اندر ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور آنکھیں جس سے لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس کی وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو، سبحان اللہ۔ یوں خوشخبریوں پر خوشخبریاں سنا کر اللہ اپنے ایمان والے فرما بردار بندوں کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے نصیب میں یہی فرمائے۔ فرمائے بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اسی میں نا امید پڑے رہیں گے۔
عذاب ہلکا ہی نہیں ہونا، نکلنا بھی نہیں، پڑے رہیں گے نا امیدی کی حالت کے اندر بالکل مایوس ہو کر۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک، مختلف مراحل ہیں، بعض اوقات اللہ کو آوازیں دیں گے، جیسے سورہ مومنون میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کو دھتکار دے گا، ڈانٹ دے گا، پھر آپس میں بات چیت کریں گے، کوئی دال نہیں گلے گی، داروغوں کو کہیں گے وہ بھی نہیں، اب جہنم کے داروغوں کے سردار داروغ مالک کو آواز دیں گے، وہ تو پہلے ہی بڑا خوفناک اور غصے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گیا وزٹ پر جب معراج کے تو سارے فرشتے مسکرا کے ملے سوائے ایک فرشتے کے، وہ فرشتہ مالک تھا جہنم کے داروغوں کا سردار، کہ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں آئی، اللہ نے اس کو بنایا اس انداز میں۔ تو وہ پکاریں گے اے مالک، اپنے رب سے کہہ دے وہ ہمارا کام ہی تمام کر دے، ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ آگے سے بولے گا تو کہ انکم ماکثون، خبردار تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، پڑے رہو یہیں پر، یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تمہاری اکثریت نے حق کو ناپسند کیا، تم دنیا کے اندر حق سے نفرت کرنے والے تھے، ناپسند کرنے والے تھے حق کو، اب اسی کے اندر پڑے رہو۔ اندازہ کر لیجئے مجرموں کا، جہنمیوں کا قصور کیا ہے، حق کا انکار نہیں، اللہ نے یہاں کہا حق کو ناپسند کرنا، پتہ بھی ہے یہ حق ہے، توحید کو ناپسند کرتے ہیں، عبادات بہت ساری ان کو ناپسند کرتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں زندگی کے قرآن و سنت نے رہنمائی دی ان کو ناپسند کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا انہوں نے کسی کام کی پختہ تدبیر کر لی ہے تو بے شک ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ اگر یہ مجرم، اگر یہ مشرک، اگر یہ آپ کے دشمن کو خفیہ تدبیر کر رہے ہیں اور بڑی مضبوط آپ کو نقصان پہنچانے کی، تو سن لیجئے بے شک ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ یا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی سن نہیں رہے، ان کا یہ ذہن ہے، سوچ ہے، کیوں نہیں، ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے رقیب اور عتید جو کچھ بندہ کرتا ہے اس کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ نامہ عمل سامنے آ جائے گا جس میں سب کچھ لکھا ہوگا۔ فرما دیجیے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں۔ جب رحمان کی کوئی اولاد کسی طرح ثابت ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ ہم تو صرف اپنے رحمان کی عبادت کریں گے، ہم کسی اور کو رحمان کا کوئی جز، حصہ، شریک، اولاد کچھ سمجھتے نہیں۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب، اس سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ اسی طرح فضول بحثوں میں پڑے رہیں، کھیلتے رہیں، کھیلوں تماشوں میں پڑے رہیں، حتیٰ کہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہی اللہ ہے، آسمان میں بھی اکیلا الہ، زمین میں بھی اکیلا الہ، اور وہی تمام تر حکمتوں کا مالک، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بابرکت ہے وہ ذات کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اور اس اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ شفاعت کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور وہ لوگ جنہیں یہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے مگر جس نے حق کے ساتھ شہادت دی اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے کلمہ حق یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت دی اور صرف زبانی نہیں بلکہ وہ اس کا یقین رکھتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے پھر اجازت ملے گی، جیسے فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، دیگر صلحاء، تو ان کو تو اللہ کی طرف سے مل جائے گی اجازت، اور جن کو یہ شریک بناتے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ہاں فرشتوں کو اللہ کے شریک بناتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو بناتے تو فرشتوں اور عیسیٰ علیہ السلام تو گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، تو ان کو تو اللہ کی طرف سے پھر اجازت مل جائے گی نا کہ وہ سفارش کریں، سبحان اللہ۔ تو وہ جن کی سفارش کریں گے وہ انہی کی کریں گے جن کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجازت دے گا۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں ان سب کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ فرشتے، یہ دیگر تو ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کدھر بہکائے جا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے یا رب کہنے کی، اللہ اکبر، وقیل ہی یا رب، قسم ہے رسول کے یا رب کہنے کی، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی بڑی قسم اٹھائی کہ اللہ کا رسول جو ہمیشہ یا رب کہتا ہے، کبھی فرشتوں کو نہیں، کبھی کسی اور کو نہیں پکارتا، صرف یا اللہ یا رب پکارتا ہے، رسول کے اس کلمہ کی قسم، یہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ ان سے درگزر فرمائیے،
اور سلام کہہ دیجئے۔ ان کو کہیے بھی تمہیں سلام ہو، تم جہلا ہو، تم عقیدہ توحید کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہو، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا پیغام قرآن پاک میں واضح طور پر دے دیا گیا ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ الدخان ہے، یہ بھی ایسے ہی موضوعات پر مشتمل، لیکن عقیدہ آخرت اور اس کے حالات اس میں غالب ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس بیان کرنے والی کتاب کی، قرآن پاک کی قسم اللہ نے اٹھائی، بے شک ہم نے اس قرآن کو بابرکت یعنی بہت برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اس بابرکت رات سے مراد ہے لیلۃ القدر، جس کو آخری پارے میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ سب جانتے ہیں بابرکت رات جس میں قرآن اترا وہ رمضان میں ہے، اور رمضان میں کون سی رات آتی ہے؟ لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر اور بابرکت رات اس سے مراد ایک ہی رات ہے، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات اس سے مراد لینا یہ سراسر غلطی ہے۔ بے شک ہم ہی ڈرانے والے تھے، اس میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی اس رات میں لیلۃ القدر میں لیلہ مبارکہ میں ہر محکم کام پورے سال بھر کے ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے، اور اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ساری ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، پورے سال کی رپورٹ تیار ہوتی ہے۔ بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے، اللہ کے فرشتوں کو بھی اللہ ہی بھیجتا ہے، رسولوں کو بھی اللہ ہی بھیجنے والا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ فرشتے بھی اترتے ہیں اس رات میں اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے۔ تیرے رب کی رحمت کے باعث، یعنی آپ کے رب کی رحمت لے کر زمین پر آسمان سے اللہ کے فرشتے اللہ کی اجازت سے اترتے ہیں۔ یقیناً وہی اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان سب چیزوں کا رب جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں، اگر تم یقین کرنے والے ہو، تمہیں یقین آئے نا، تو سب کا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جس کے حکم سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد سب کا بھی وہی رب ہے، بلکہ یہ لوگ ایک شک میں کھیل رہے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی کے اندر کھیل تماشوں کے اندر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، یقین کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پس آپ انتظار کیجئے جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، قیامت کے دن بالکل دھوئیں میں بدل جائے گا، اور وہ دھواں سارے انسانوں پر چھا جائے گا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بددعا تھی مکہ والوں کے حق میں، وہ اللہ نے قبول فرمائی، اور یہ قحط کی صورت میں ان پر جو عذاب نازل ہوا یہ اس کا ذکر ہے۔ بہرحال جو بھی چیزیں مراد ہوں، آگے جو بات آ رہی نا ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے یہ قیامت کی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ تو مکہ والے بھی اسی راہ پر چلے جس راہ پر فرعون وغیرہ چلے، کہ انہوں نے بھی عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم مان لیں گے، جب عذاب دور ہو گیا تو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ان کے لیے نصیحت کہاں، اور یقیناً ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے۔ پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے کہا سکھلایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، طنز کرتے، تان کرتے، اس کو تو سکھلا کر بھیجا گیا ہے، یہ تو معذلت دیوانہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے، ٹچکریں کرتے۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں، پھر بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو، دوبارہ سے تم نے گناہ کرنے ہیں، پھر تمہیں اللہ پکڑ لے گا۔ جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ مہینے، کچھ دن یہ سزا دی، قحط میں رہے، یا تمہارے اوپر دھواں چھا گیا، یا قیامت کے قریب اس طرح کے حالات۔ تم نے جب دوبارہ گناہ کرنے ہیں تو پھر دیکھ لو گے تم کہ اللہ بہت بڑی پکڑ پکڑے گا، اور پھر جب وہ پکڑ پکڑے گا نا قیامت کے دن والی، پھر تم نکل نہیں سکو گے۔ اور سنو البتہ تحقیق ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو بھی آزمایا، ان کے پاس بھی ایک عزت والا رسول آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا آ کر اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور میرے ساتھ جانے دو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام یوں پیغامات ان کو پہنچاتے رہے اور کہتے
اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس لیے کہ تم مجھے سنگسار کرو، تم مجھے مارو، میرا انکار کرو، مجھے تکلیف دو، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ رہو، پھر مجھ سے الگ رہو، میرے قریب آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، میں تم سے الگ، تم مجھ سے الگ۔ آخر ان کے غلط جوابات اور دھمکی آمیز حرکتیں، ان کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، یا اللہ یہ مجرم لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام ملا، پس میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے، جیسا کہ پیچھے ہم یہ واقعہ سورۃ القصص شعراء وغیرہ میں پڑھا ہے۔ اور سمندر کو اپنے حال پر ٹھہرا ہوا چھوڑ دو، بے شک وہ ایسا لشکر ہیں جو غرق کیے جانے والے ہیں۔ راستے بن گئے نا، تم نکل گئے ہو، چھوڑو سمندر کو اس کے حال پر، تم آگے نکلو، پیچھے سے جو آئیں گے ان سے ہم نبڑ لیں گے، وہ غرق ہونے والے ہیں۔ کتنے ہی وہ باغات اور چشمے چھوڑ گئے فرعونی، اور کھیتیاں اور عمدہ مقامات چھوڑ گئے، اور خوشحالی جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے، یہ سب کا سب وہ چھوڑ گئے اور غرق ہو گئے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا۔ بعد میں آنے والے یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے وارث بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان و زمین روئے اور نہ وہ مہلت پانے والے ہوئے، یعنی جب ان پر عذاب آیا وہ غرق ہوئے، نہ آسمان رویا ان پر، نہ زمین روئی، نہ ان کو مہلت ملی، دیگر لوگ آ کر ان کی جگہ پر آباد ہو گئے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی، فرعون سے، آل فرعون سے نجات دی، فرعون سے، کیونکہ وہ بڑا ذلت آمیز عذاب اور سزا دیا کرتا تھا۔ بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ایک سرکش تھا، فرعون بڑا سرکش باغی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں سے چن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا انتخاب کیا۔ اللہ کو پتہ تھا یہ بار بار حکم عدولیاں کرنے والے، آشکنیاں کرنے والے، پھر اللہ ان کو چن لیتا، پھر اللہ ان کو اٹھا دیتا، ان پر انعامات فرما، اللہ کی طرف سے انعامات اور ان کی طرف سے احسان فراموشیاں۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دیں جن میں وہ واضح آزمائش تھی، یعنی ان کے لیے واضح اس کے اندر آزمائش تھی۔ بے شک یہ لوگ یقیناً کہتے ہیں کہ ہماری اس پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں، اور نہ ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ مر گئے تو بس مر گئے، اس کے بعد دوبارہ بار بار تو نہیں مرنا، بس مرنے کے بعد ختم، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم کہتے اٹھنا ہے، ہمارے باپ دادا بھی تو مر چکے ہیں نا، تو ان کو لا کر اٹھاؤ، ان کو اٹھا کر ہمارے سامنے زندہ کر کے لاؤ نا۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ تبع یمن کے قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ یہ حمیر کا بادشاہ تبع مومن تھا اور اس کی قوم کافر تھی، اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر فرمایا کہ کیا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ اور وہ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ سب کے سب مجرم تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے سب کچھ کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ کوئی تماشا نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہم نے ان سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ سنو، بے شک فیصلے کا دن ان کے سب کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، سب کے لیے ایک مقرر وقت فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، سوائے ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ بے شک وہ اللہ ہی ہمیشہ سے پوری طرح غالب، سب پر رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت سخت گنہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہوگا، گرم پانی کے کھولنے کی طرح، اور حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان تک گھسیٹ کر لے جاؤ، پھر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر انڈیلو۔ اس سے کہا جائے گا چکھ، بے شک تو وہی شخص ہے جو بڑا زبردست اور بہت باعزت بنا ہوا تھا، بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ یہ جہنمیوں کے حالات اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ زقوم کا درخت کھانے کے لیے، پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی، اور دنیا کے اندر جو متکبر سرکش قسم کے لوگ تھے اللہ کے باغی، ان کو یوں فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، سر پر سے گرم کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے، اور یوں وہ ذلت آمیز عذاب سے دوچار ہوگا۔ اعاذنا اللہ منہا۔ بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، وہ باریک ریشم اور موٹے گاڑے ریشم کا لباس پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا، اور ہم ان کا نکاح سفید جسم
سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی، وہ اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے، جس پھل کو جی چاہے گا وہ منگوائیں گے۔ وہ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مگر وہی موت جو پہلے آ گئی، بس اب جنت کے اندر موت کا تصور بھی نہیں، اور وہ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ یہ تیرے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اسی فضل کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ اب نہ موت ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، پاس خوبصورت انتہائی خوبصورت بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ یہ تیرے رب کا فضل ہے، اللہ ہم سب کا بھی یہی نصیب بنا دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں انتہائی آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، بس آپ انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، سب منتظر ہیں کب آتا ہے یہ وقت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں اس وقت کی کامیابی لکھ دے اور ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔